اور تحریک انصاف والے منت اور ترلوں پہ اتر آئے ہیں۔ وہ اس وجہ سے ہماری کوئی ان کے ساتھ کوئی ذاتی تو ہے نہیں، ایز اے صحافی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم شیئر کر لیتے ہیں۔ منتے ترلے وہ کر رہے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے کہ اب تو عدالتوں نے جو ہے وہ فیصلے دے دیے ہیں، تو لہٰذا آپ ہمیں قومی اسمبلی میں آنے دیں، ہم آنا چاہتے ہیں، ہم استعفے واپس لینا چاہتے ہیں، اس سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ لیٹسٹ یہ ہوا کہ جو تحریک انصاف کے چیف ویپ ہیں احمد ڈوگر، انہوں نے جو گزشتہ دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ پھر لاہور ہائی کورٹ کے کچھ فیصلے آئے جس میں الیکشن کمیشن کے جو انتخابات کروانے سے متعلق جو نوٹیفیکیشن تھے اس کو معطل کیا گیا، اور ان کے جو نوٹیفیکیشن، ان کے استعفوں کی منظوری کے جو نوٹیفیکیشن تھے وہ معطل کیے گئے، اسپیکر قومی اسمبلی کو نوٹسز جاری کیے گئے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ جب ہوئی تو تحریک انصاف والوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہماری جو قومی اسمبلی کی جو رکنیت ہے وہ بحال ہو گئی ہے۔ تو وہ اسی کے تناظر میں احمد ڈوگر نے خط لکھ مارا چند دن پہلے دوبارہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کو، اور کہا کہ، اور اس میں وہ فیصلوں کی کاپیاں بھی لگا دیں، جو عدالتی فیصلے تھے ان عدالتی فیصلوں کی کاپیاں بھی لگا دیں، اور پہلے تو درخواست کی کہ جناب اسپیکر آپ جو ہے وہ ان فیصلوں کی روشنی میں ہمیں آنے دیں، اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے۔ نیچے میں جا کے دھمکی بھی دے دی، جو کہ پی ٹی آئی والوں کا ایک خاصہ ہے۔ ان کا لیڈر جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے، خدشات کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑی دھمکی ہے۔ وہ کہتا ہے جی یا تو یہ سسٹم ختم ہوگا یا میں ختم ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ وہ اس جمہوریت کو، اس چلتے ہوئے نظام کو ختم کرنے کے درپے ہے، اور وہ ہر قیمت پر اقتدار چاہتا ہے اور اپنی مرضی کا اقتدار چاہتا ہے، چاہے اس میں کچھ بھی ہو جائے۔ اور دوسری طرف یہ تحریک انصاف والے ہر قیمت پر منت، ترلا، دونس، درخواست، گزارشات اور اس کے بعد دھمکیوں شمکیوں کے ذریعے قومی اسمبلی میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ لیکن اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف بڑے تنتری آدمی ہیں، ظاہر ایک سیاسی رہنما ہیں، تو ان کی جانب سے اور ان کے سیکریٹریٹ کی جانب سے اور ان کے آفس کی جانب سے ان کو جواب دیا گیا تحریک انصاف والوں کو کہ بھائی جان، اسمبلی کا اب آپ رخ بھی نہ کرنا، اور اسمبلی ہال کے اندر اگر آپ آئیں گے تو آپ کو سٹرینجر ان دا ہاؤس یعنی کہ اجنبی قرار دے کر باہر نکال دیا جائے گا، تو لہٰذا یہ کوشش مت کیجیے گا۔ پلی یہ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جن عدالتی فیصلوں کا آپ حوالہ دیتے ہیں ان عدالتی فیصلوں میں کسی ایک موقع پر بھی اسپیکر کا آرڈر استعفوں کی منظوری کا مسترد نہیں کیا گیا، منسوخ نہیں کیا گیا۔ جب آرڈر منسوخ نہیں ہوا، مسترد نہیں ہوا، معطل ہوا، اور الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل ہوا، تو جب مجھے تو عدالت نے میرے فیصلوں کے اوپر تو اعتراض نہیں اٹھایا، تو میں آپ لوگوں کی رکنیت کیوں بحال کروں، میں آپ کو ایم این اے کیوں مانوں۔ اپریل 2022 11 یا 12 اپریل بنتی ہے، اس دن سے لے کر آج تک آپ کے استعفے منظور ہیں۔ یو آر نو مور ایم این اے نو۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کا جو کاغذاتی ریکارڈ ہے، جو کاغذی ریکارڈ ہے، جو دستاویزی ریکارڈ ہے قومی اسمبلی کے پاس، وہ اس میں یہ چیز واضح ہے کہ آپ اب ایم این اے نہیں ہیں۔ کاغذوں میں اور ریکارڈ میں تحریک انصاف کے 123 لوگ مستعفی ہو چکے، ان کی تنخواہیں، ان کی مراعات، ان کے ٹی اے ڈی اے سب کچھ بند ہیں، ان کے جتنے بھی لاجز والے ابھی تو معاملہ چل رہا ہے، کچھ لوگوں سے خالی کرائے، کچھ نے منت ترلا کر کے رکھ لیے۔ تو یہ کہا گیا اسپیکر کی جانب سے کہ بھائی جان آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، آپ کے استعفے منظور ہو چکے، اور اگر آپ لوگ زیادہ شور مچائیں گے تو پھر ہمارے پاس وہ تقریر موجود ہے شاہ محمود قریشی کی، جس کے ذریعے انہوں نے ایوان میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں، ہم استعفیٰ دیتے ہیں سارے۔ جب آپ کو ہم بلاتے تھے کہ ایک ایک کر کے تصدیق کے لیے آئیں، آپ نہیں آتے تھے۔
آپ نہیں آتے, آپ اکٹھے آئے, پہلے کہا جی ہم اکٹھے جا کر استعفیٰ دیں گے, کیونکہ آپ استعفیٰ دینا ہی نہیں چاہتے تھے. جب استعفوں کا اناؤنسمنٹ کر دیا, باہر جا کر اسپیکر آپ کو بلاتا رہا, وہ نہیں آئے آپ. اور جب آپ اسپیکر نے اپنی صوابدید استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں کے ریزائن ایکسیپٹ کیے, تو اب آپ کہہ رہے جی ہم آ جائیں, ایمان میں واپس آ جائیں. ایسا نہیں ہوگا. صرف وہی منحرف اراکین تحریک انصاف کے, انہوں نے اپنے استعفے نہیں دیے. اسی طرح زبیدہ جلال حکومت کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن وہ اس وقت کی حکومت کا حصہ تھی, انہوں نے اپنا استعفیٰ نہیں دیا. محمد میاں سومرو نے استعفیٰ نہیں دیا عدالتی فیصلے کے ذریعے, وہ ابھی تک ایم این اے ہے. شکور شاہ ایم این اے بن گئے, ایک دو اور ہیں وہ بھی قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں. تو یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں, ان کوششوں کے ذریعے مقصد یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا. 11 ماہ ہو گئے ان کو حکومت سے نکلے ہوئے, نہ عمران خان کا کوئی منصوبہ کامیاب ہوا, نہ ان ایم این ایز کا کوئی منصوبہ کامیاب ہوا. دھاندلی, دھمکیاں, مجھے مار دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. وہ فلموں کا ایک سین ہوتا ہے نا, اس طرح کی فلمیں ہوتی ہیں جس طرح کی خان صاحب باتیں کر رہے ہیں نا. ایک فلم دیکھی ہے آپ نے, پوری فلمی سٹوری ہے, یقین مانیں کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ فلاں پولیس آفیسر نے ڈیتھ سکواڈ بنایا ہوا ہے, وہ پولیس والے بندے مروائے گا, الزام مجھ پہ آ جائے گا, پھر میرے گھر پہ دعویٰ بولا جائے گا, اور پھر مجھے مرتضیٰ بھٹو کی طرح مار دیا جائے گا, اور یہ آج یا کل میں ہو جائے گا. خدا کا خوف کریں. کیا آج کا دن تو گزر گیا کہ کچھ ہوا؟ اصل میں خان صاحب جو ہیں وہ اس بل سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. وہ کیا نام ہے جی, زبان پارک, اس کے بنکر سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. یہ جان کا بہانہ تو ویسے ہی بہانہ. اچھا جی, یہ مزے بڑی حیرانگی کی بات ہے. ویسے لاہور میں جلسہ کرنا ہے, اس وقت جان کو خطرہ نہیں ہے جب آپ کے سامنے ہزاروں کا مجمع ہوگا, خدا نہ خواستہ کوئی کھڑا کوئی شخص جو ہے وہ ادھر سے کوئی فائر کر دے, کوئی حملہ آور ہو جائے, تو پھر کیا کریں گے؟ اور جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اس میں گلمان پارک میں, اور حکومت کی سیکیورٹی آپ لینا نہیں چاہتے, ریاستی اداروں کی سیکیورٹی آپ لینا نہیں چاہتے کہ ان کے میری جان کو خطرہ ہے, تو کیا گارنٹی ہے کہ جن لوگوں سے آپ خطاب کریں گے ان میں سے کوئی جو ہے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ تو وہ جو ایک فلمی سین ہوتا ہے نا, اس طرح کی کہانی خان صاحب نے سنا کے پوری قوم کو پریشانی میں ڈال دیا. اصل میں وہ بیک وقت سب محاذوں پہ جنگ کا آغاز کر چکے ہیں, اور ان کی دال گل نہیں رہی, سوائے بعض ہمارے جو عدلیہ سے متعلق افراد ہیں ان کے علاوہ کوئی اب ان کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.